ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں پر موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام کو آسمان پر کیوں اٹھایا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر کب اور کیوں اتارا جائے گا، اور کیا آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں گے تو آپ شریعت محمدی علیہ السلام کا علم کس طرح سے حاصل کریں گے، اور پھر آپ علیہ السلام کی وفات کب اور کہاں ہوگی، اور آپ کی قبر انور کہاں پر بنائی جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس طرح سے قتل کریں گے۔ معزز دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ معزز دوستو، نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 6 سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، اور نہیں باقی رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی شخص مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ معزز دوستو، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور ضرور آسمان سے نازل ہوں گے، اور جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرے تو وہ بندہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرنے والا ہے، اور جو بندہ قرآن کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ایمان لانا یہ لازمی ہے۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور یعنی دین اسلام کو اس پوری دنیا کے اندر ضرور پورا فرمائے گا، یعنی اسلام کی حکومت کو پوری دنیا کے اندر ضرور قائم کرے گا، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا مقدر ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور آپ کو یہودیوں کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھا تھا، اور دوسری بڑی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ دجال کے آنے میں تاخیر تھی، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، کیونکہ آپ نے ہی دجال کو قتل کرنا تھا۔ معزز دوستو، اگر بات کی جائے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر موجود ہیں تو ہمیں معراج کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے آسمان پر ملاقات فرمائی تھی۔ لہذا جو شخص اپنی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ایمان کے ساتھ حاضر ہو جائے وہ شخص صحابی کہلاتا ہے۔ اس ملاقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی زندہ تھے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ لے کر جائیں گے، اور پھر اس مٹی سے ہی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے باہر نکالیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جن سے بشر میں سے ہیں، لہذا کسی بھی بشر کو آسمان پر موت نہیں آئی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی وفات سے قبل اس وجہ سے دنیا کے اندر بھیجا جائے گا تاکہ آپ دنیا کے اندر جائیں اور دجال کا قتل کرنا جو کہ آپ کے ہاتھ پر مقدر ہے اس کو پورا کریں، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی دنیا ہی کے اندر وفات ہو، اور قرآنی حکم کے مطابق آپ کو اس زمین کے اندر دفن کیا جائے، اور پھر قیامت کے دن اسی زمین سے نکالا جائے۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے دنیا کی طرف بھیجا جائے گا۔ معزز ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے قبل ملک عرب و شام میں ابو سفیان کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کرام کو قتل کرے گا، اور اس کا حکم ملک شام اور مصر کے اطراف میں بھی چلے گا۔ اس درمیان میں بادشاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ ہوگی اور دوسرے فرقے سے صلح ہو جائے گی۔ لڑنے والا فریق
قسطنطینیہ پر قبضہ کر لے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں پہنچ جائے گا اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد ایک نصرانی کھڑا ہوگا اور یہ نعرہ لائے گا کہ صلیب غالب ہو گئی، اسی کے نام سے یہ فتح ہوئی ہے۔ یہ سن کر اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اس کو مار پیٹ کرے گا اور کہے گا نہیں، دین اسلام غالب ہوا اور اسی کی وجہ سے یہ فتح و نصرت نصیب ہوئی ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور اسلامی فوج کا بادشاہ شہید ہو جائے گا۔ عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی فرقوں کی پھر سے دوبارہ صلح ہو جائے گی۔ چنانچہ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی وقت حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اس لشکر کی قیادت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوگی۔ چنانچہ اس وقت نصارہ کی فوج کے 70 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار سپاہی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے گے اور پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے پاس آ کر عیسائیوں کی فوج سے مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ جو پہلا لشکر اس دن نصارہ سے لڑنے کے لیے جائے گا وہ سارا کا سارا شہید ہو جائے گا، اور دوسرے دن بھی اسی طرح ہوگا اور تیسرے دن بھی اسی طرح ہوگا۔ چوتھے دن اللہ تبارک و تعالی باقی ماندہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ چنانچہ اسی دوران مسلمان مال غنیمت تقسیم کرنے میں مصروف ہوں گے کہ ایک چیخ بلند ہوگی کہ تم یہاں پر کھڑے ہو اور پیچھے تمہارے بال بچوں کے اندر دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ چنانچہ دجال 40 دن تک زمین کے اندر گھومے گا، اور جب اس کی مدت ختم ہونے کو ہوگی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن مصلی کی طرف بڑھیں گے کہ یکا یک عیسیٰ بن مریم دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر آسمان سے اس شان سے نازل ہوں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس میں سے موتی کی مانند بوندیں ٹپکیں گی، اور جب سر کو اٹھائیں گے تو اس سے موتی کے قطرے ڈلیں گے، اور جس کافر کو ان کے سانس کی ہوا لگے گی وہ مر جائے گا، اور ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک کہ ان کی نظر پہنچتی ہے، یہاں تک کہ وہ دجال کا پیچھا کریں گے، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنے لگے گا۔ چنانچہ وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگے گا اور مقام لد پر پہنچ جائے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا تعاقب کریں گے اور باب لد پر دجال کو واصل جہنم کریں گے۔ چنانچہ فتح الباری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ نازل ہونے والے ہیں، بس جب تم ان کو دیکھو تو ان کو پہچان لینا۔ وہ ایسے شخص ہوں گے جن کا رنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا، 2 رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے کہ گویا ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، اگرچہ اس میں تری نہ پہنچی ہو۔ پھر اسلام کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے قتال کریں گے اور صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے اور جزیہ وغیرہ موقوف فرما دیں گے۔ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سب مذہبوں کو مٹا دے گا سوائے اسلام کے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ پھر وہ عیسیٰ بن مریم 40 سال زندہ رہیں گے اور شادی بھی کریں گے اور ان کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی جنازہ پڑھیں گے اور میری قبر کے پاس ان کو دفن کیا جائے گا۔ معزز دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد تمام مذاہب مٹ جائیں گے اور صرف ایک دین اسلام اس دنیا پر باقی رہ جائے گا، اور اس طرح قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون بھی پوری ہو جائے گی کہ اسلام کا حکم دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گا۔ معزز دوستو، اور اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور امتی بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور اسلامی احکام کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔
معزز ناظرین، اگر بات کی جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ کے احکامات کا کیسے علم ہوگا، تو اس حوالے سے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء کی عقل دیگر لوگوں سے ہزارہا درجے بہتر ہوتی ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرآن شریف کا مطالعہ فرمائیں گے تو تمام حکم آپ پر منکشف ہو جائیں گے۔ اور بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بار بار زیارت کر کے آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان احکامات کو سیکھیں گے۔ معزز ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر امن اور سکون ہو جائے گا۔ آدمی شیر کے سامنے آئے گا تو اس سے شیر غصے میں نہ بھرے گا، اور سانپ کو آدمی اٹھا لے گا تو وہ سانپ کسی آدمی کو نہ ڈسے گا، اور زمین سے پیداوار حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے جیسے ہونے لگے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں عیسیٰ کے ساتھ ابو بکر و عمر کے درمیان سے اٹھوں گا، اور اس روایت کو ابن جوزی نے اپنی کتاب الوفا میں روایت کیا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ان کی پہچان عطا فرمائے۔